اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف صحن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے معرفت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کا سلسلہ اس نقطے تک پہنچا ہے کہ امام علیہ السلام کے اسم مبارک اور ان کی نسب مبارک کی معرفت، اگرچہ یہ معرفت انتہائی واضح ہے اور ہر شیعہ جانتا ہے کہ ہمارے 12ویں امام کا نسب مبارک کیا ہے اور ان کا اسم گرامی کیا ہے، لیکن امام علیہ السلام کی معرفت کے لیے ان کے نام اور ان کے نسب مبارک کو جاننا انتہائی ضروری ہے، اور فریقین کی معتبر کتابوں اور روایات سے یہ بات ثابت ہے، اور شیعہ اثنا عشری یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام کا نام محمد مہدی بن امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ امام علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب امام حسین تک جاتا ہے۔ امام حسین امیر المومنین کے فرزند تھے، تو یہ سارے کا سارا سلسلہ امیر المومنین تک پہنچتا ہے، جناب فاطمہ الزہرا تک پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں ہے کہ المہدی من ولد فاطمہ، کہ جناب امام مہدی علیہ السلام جناب فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہیں، تو اس نسب کو بڑی اہمیت دی گئی ہے روایات اہل بیت میں بھی اور فریقین کی کتابوں میں۔ آئیے تبرک اور تیمن کے طور پہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں، جس سے معرفت کا یہ گوشہ بھی مزید اجاگر ہو جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کے دوسرے سفیر محمد بن عثمان العمری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے اپنے بابا سے یہ سنا کہ کسی نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ پوچھا، جبکہ میں اس وقت، یعنی پہلا سفیر کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں تشریف فرما تھا، تو کسی نے آ کے امام علیہ السلام سے یہ پوچھا، امام مہدی علیہ السلام کے متعلق پوچھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہوئے ان الارض لا تخلو من حجت اللہ علی خلقہ الی یوم القیامہ، کہ زمین قیامت تک حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ وَإِنَّ مَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، جو بندہ مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے، معرفت امام کے بغیر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان ھذا حق کما ان النہار حق، یہ بات ویسے ہی حق ہے جیسے دن کا ہونا حق ہے، جیسے سورج کا چڑھنا اور سورج کا ڈوبنا حق ہے، ایسے ہی حجت خدا کا قیامت تک باقی رہنا یہ حق ہے۔ فقیل لہ یا ابن رسول اللہ من الحجت والامام بعدک، اے فرزند رسول، اے امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کے بعد امام کون ہے اور اللہ کی حجت کون ہے؟ فقال ابنی محمد، میرا بیٹا محمد۔ یہاں سے امام علیہ السلام کا نام بھی واضح ہو گیا، وَهُوَ الْإِمَامُ وَالْحُجَّةُ بَعْدِي، اور وہی امام بھی ہے اور میرے بعد تم پہ حجت بھی ہے۔ امام علیہ السلام نے ابنی محمد کہہ کے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک تو امام علیہ السلام نے یہ بتا دیا ابنی میرا بیٹا، اس سے نسب کی طرف اشارہ کیا ہے، اور محمد کہہ کے نام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کا نسب مجھ سے ہے اور اس کا نام محمد ہے۔ من مات ولم یعرفہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بندہ مر جائے اور میرے بیٹے مہدی برحق کی معرفت کو لیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ جہالت کی موت مرے گا۔ اما ان لہ غیبہ یحار فیہا الجاہلون، اور آگاہ رہو کہ میرے اس بیٹے کی اتنی طویل غیبت ہوگی کہ جس میں جاہل گمراہ ہو جائیں گے، اور امام علیہ السلام کی امامت کے متعلق شک کرنے والے وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت مقرر کرنے والے جھوٹے ہوں گے۔ ثم یخرج، پھر ایک طویل غیبت کے بعد امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔
فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى الْأَعْلَامِ الْبِيضِ، گویا کہ میں ان سفید پرچموں کو اور علموں کو دیکھ رہا ہوں، تخفق فوق رأسه بالنجف الکوفہ، گویا میں ان سفید علموں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو نجف اشرف اور کوفہ کی سرزمین پہ مہدی برحق کے سر اقدس کے اوپر لہرا رہے ہوں گے۔ امام علیہ السلام کی نصرت میں امام علیہ السلام کے جان نثار ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے نجف اور کوفہ کی زرزمین پہ علم کو بلند کریں گے۔ تو اس روایت سے امام علیہ السلام کے نام اور نسب کی معرفت ہو جاتی ہے۔ دیگر ایسی سینکڑوں روایات فریقین کی کتابوں میں موجود ہیں جس سے امام علیہ السلام کا نام اور آپ کا مبارک نسب واضح ہو جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔